کاش میری قسمت میں ایسا بھی سفر ہوتا، کاش میری قسمت میں ایسا بھی سفر ہوتا، مسجد نبی ہوتی اور میرا سر ہوتا۔ شروعات کی جائے بھائی، اجازت ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، بیداری کا ثبوت دیجئے، لے کر گئیے سبحان اللہ۔ چار مصرے ریحان بھائی ضیاء الدین ضیاء پڑھتا ہے صدر محترم صاحب کی دل بسمل سنبھلتا ہے مدینہ یاد آتا ہے۔ مفتی صاحب بھی تشریف فرما، مفتی صاحب کی مسکان جو ہے آئے ہائے، کبھی تو ڈر بھی محسوس ہوتا، کبھی تو شادمانی بھی ہوتی ہے۔ دل بسمل سنبھلتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، دل بسمل سنبھلتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، کوئی جب نعت پڑھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، کوئی جب نعت پڑھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے۔ اگر مکھی درود پاک پڑھنا بھول جائے تو زمانے کا کوئی بھی شہر میٹھا ہو نہیں سکتے۔ ایک مطلع کر کے یہ سبحان اللہ۔ دل بسمل سنبھلتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، کوئی جب نعت پڑھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے۔ دیار مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حاجی، دیار مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حاجی مجھے عجوہ کھلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، مجھے عجوہ کھلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے۔ قاری ارشاد ساجد صاحب مدینے کا طواف اور خیالوں میں مدینے کا مکے کا طواف کرا رہے تھے، آپ کے کلام میں بڑی طاقت تھی، سامعین اکرام سماعت فرما رہے تھے۔ چار مصرے اور پڑھتا ہوں کہ کوئی ابو جہل کے جیسا کمینہ ہو نہیں سکتا، کوئی ابو جہل کے جیسا کمینہ ہو نہیں سکتا، نبی کہہ دے جسے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا، نبی کہہ دے جسے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا۔ اگر مکھی درود پاک پڑھنا بھول جائے تو زمانے کا کوئی بھی شہر میٹھا ہو نہیں سکتا۔ اب آئیے آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں خطابت کی دنیا میں، آپ کو اصل مقصد کے لیے جس مدرسہ امدادیہ فیض العلوم کے چیف علی جناب رئیس صاحب نے جس عظیم مقرر کا انتخاب کیا ہے، آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اس عظیم شخصیت کے سر چلتا ہوں جو سادہ مزاج طبیعت کا مالک ہے، اللہ نے ہر اعتبار سے نوازا ہے، مال و زر سے بھی نوازا ہے، تو ٹھاٹ مارتا ہوا علم کا سمندر بھی ہے، مگر شفاف طبیعت کا مالک، ہر ایک سے بے لوث محبت کرنے والا، ہم جس کے گرویدہ ہم سب ہیں۔ میں بات یہی کہوں گا، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے۔ ماسٹر صاحب، ماسٹر سلمان صاحب، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے۔ عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے، عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ آئیے ہم اور آپ کو تر و تازہ کرنے کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم پر لے جانے کے لیے بے باک خطیب جو رات کے سناٹے میں دن کے اجالے میں ہم وقت تیار رہتا ہے، ہمارے ضلع سیتاپور کی آن بان شان عالی مرتبہ ذیوقار حضرت مولانا مفتی محمد عاصم اقبال صاحب ندوی دامت برکاتہم عالیہ جناب والا سے گزارش ہے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام صدر جلسہ، قابل صد احترام مہمانان خصوصی، معزز علماء کرام، قراء کرام، شعراء کرام اور حاضرین، جامعہ امدادیہ فیض العلوم جس کے بانی اور سرپرست اور معلم اول اور پاسباں اور باغباں اور مالی جناب حضرت حافظ محمد رئیس صاحب دامت برکاتہم، یہ اتنے مقبول ہیں. اس بات کا اندازہ اس بات سے ہے کہ رات 12 بجے کے بعد بھی معتبر ترین لوگ، عوام بھی، اہل علم بھی، صحافی بھی، باشعور بھی، شعراء بھی، علماء بھی، صلحاء بھی، سب موجود ہیں. جناب حافظ محمد رئیس صاحب نے جس وقت مجھے دعوت دی تھی، اس وقت میری نظر میں کچھ اور بھی خیالات تھے. مطمئن رہیے کوئی غلط خیال نہیں تھا. مجھے ایک سفر تھا اور میں نے معذرت پیش کر دی تھی. یہ ان کے مقبول ہونے کی دلیل بتا رہا ہوں، اپنے قابل ہونے کی نہیں بتا رہا. جب آپ پوری بات سنیں گے تو ان کے مقبول ہونے کی دلیل ہوگی، آدھی سنیں گے تو میرے قابل ہونے کی دلیل ہوگی. پھر مجھ سے میرے بہت ہی مخلص دوست، مہربان دوست اور اپنی محبتوں میں یاد رکھنے والے، ہر طرح سے میری ہمدردی کرنے والے اور جمعیت علماء کے سیتاپور ضلع کے تعلیمی بورڈ کے صدر اور ایک باوقار ادارے کے مستند عالم اور ذمہ دار، اور نسبتاً اور نسباً میں نے دو الگ الگ کلمے کہے ہیں، نسبتاً بھی اور نسباً بھی، ایک بہت ہی باکمال بزرگ شخصیت کے صاحبزادے، جن کا علم میں بھی ایک مقام تھا، تقوی میں بھی ایک معیار تھا، اور جن کی علمی اور فکری اور دینی خدمات بے شمار ہیں. جناب حضرت مولانا نبی احمد صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے مدینہ العلوم کا قیام کیا یا اس دور میں قائم ہوا. پھر اس کے بعد اللہ نے ان سے اور کام لیے اور پھر جامعہ صفہ قائم ہوا، جس کے بانیوں میں بھی ہیں اور ذمہ داروں میں بھی ہیں. اس وقت انہی کی ایما پر، اور اس کے بعد جب میں نے معذرت کی تو کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ حافظ رئیس صاحب کی عظمت کو نہیں جانتے، اگر آپ چوک گئے تو آپ ایک بڑے خیر سے محروم ہو گئے. اور السعید من وعد بغیری، الشقی من شقی فی بطن امی، رسول اللہ کے کلمے ہیں. عقل مندی یہ ہے کہ برا وقت آنے سے پہلے نصیحت حاصل کرنا. تو میں نے حافظ رئیس صاحب سے از خود فون کیا کہ میں آؤں گا. پہلی بار میں نے معذرت کی تھی، جب ان کی مقبولیت کا احساس ہوا تو میں خود سے میں نے پیش رفت کی کہ میں آؤں گا. یہ گواہی دے سکتے ہیں. اس لیے ایسے لوگ جب میں یہاں تنبور میں حاضر ہوا، اور تنبور میں بہت آتا، میری رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق والے بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں. بہرحال آپ حضرات سے میری سلام دعا علیک سلک رہتی. جناب حضرت حافظ رئیس احمد صاحب نے ہم لوگوں کی آمد پر جس طرح سے استقبال کیا، یہ ہم لوگوں کے استقبال کا معیار نہیں ہے. بڑے اکابر بزرگ، بڑے علماء جنہوں نے بڑی دین کی خدمات انجام دی ہوں، ان کے ساتھ سلوک کیا جائے اچھا لگتا ہے. ہم نااہلوں کے ساتھ کیا جائے تو بہرحال یہ ان کا ظرف ہے، یہ بڑکپن ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے.
اور ان کے جو سپہ سالار ہیں جنہوں نے استقبال کیا، تو استقبال کا جو ان کا نظام تھا اور جو مزاج تھا اور جو طریقہ تھا وہ واقعی قابل دید تھا۔ میں یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں یہ میری تقریر کا حصہ بنیں گی ابھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آج یہ مجلس سجی ہے، بزم سجی ہے، محفل سجی ہے، اس میں آپ حضرات نے قرآن پاک، نعت رسول اور دین کی باتیں سننے کا مزاج بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد طلباء کی سال بھر کی کاوشیں، طالبات کی سال بھر کی کاوشیں، ان کی محنتیں، ان کے معاونین، ان کو انعامات سے نوازا جانا ہے، ان کو اسناد سندیں تقسیم ہونی ہے، یہ بھی ایک جلسے کا حصہ۔ ہم لوگوں نے دین کا ایک دائرہ محدود کیا۔ ہم لوگوں سے مراد آج کی مسلم عوام نے، مسلم عوام نے دین کے دائرے اتنے محدود کر دیے ہیں کہ یا تو وہ قرآن ہے، یا وہ حدیث ہے، یا وہ مسجد ہے، یا وہ مدرسہ ہے، یا وہ تسبیح ہے، یا وہ تھوڑی بہت دین کی باتیں ہیں، یا 12 ربیع الاول ہے، یا 10 محرم ہے، یا 26 رجب ہے، یا 15 شعبان ہے، بس یہی کل دین ہے۔ اس کے بعد دین نہیں ہے، اس کے بعد علماء کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے بعد اس دنیا کے امام کی، قائد کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور عوام سمجھتی ہے کہ ہم یہ مسائل خود حل کر لیں گے۔ یہ غلطی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ علم کی بنیاد آدم علیہ السلام سے ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے سے ہے۔ انسان میں اللہ نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں، اوصاف رکھے ہیں، صفات رکھی ہیں، اور کوئی انسان خوبیوں سے خالی نہیں ہے۔ اگر اس کی خوبی کا استعمال نہیں ہوا تو استعمال نہ کرنے والے بھی برابر کے مجرم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے علم آدم الاسماء کلہا۔ اہل علم بیٹھے ہیں، آپ پوچھئے کہ لفظ کلو ایک لفظ ہے جس کا آل اوور ترجمہ ہوتا ہے۔ آل اوور، آل بول دینا بھی کافی ہوتا ہے، آل کے بعد اوور کا بولنا یہ ایک ترجمے میں اضافی قید پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح اسماء، اسم جمع اسماء یعنی نام، پھر اس کے بعد کلہا یہ کہنا یعنی آل اوور ساری چیزیں جو اس دنیا کی ضرورت بنیں گی، جو اس دنیا میں ترقی کے نام پر چلیں گی، جو اس دنیا کے انسان کی زندگی گزارنے کا تقاضا بنیں گی، جو اس کی ضرورت کے اعتبار سے لازمی ہوں گی یا غیر ضروری اضافی ہوں گی، سب کا علم اللہ نے سکھایا ہے۔ حتیٰ کہ سادے موبائل کا اور اینڈرائیڈ موبائل یہ بھی سکھایا اللہ نے آدم، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اسماء کلہا یہ مائک آدم علیہ السلام نے شاید نہ اس میں بولا ہو، نہ دیکھا ہو، نہ سنا ہو، لیکن ان کے صلب میں سورہ طارق پڑھیا اس میں لکھا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، انسان میں منتقل ہوتا، انسان آسمان سے نہیں ٹپکتا، بارش سے کوئی قطرہ ٹپکا اور کسی سیپ میں گرا اور موتی بنا یہ الگ بات ہے، لیکن انسان ایسے نہیں پیدا ہوتے۔ انسان سے منتقل ہوگا، انسان کے ذریعے ہوگا۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعْوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا۔ جو اللہ نے قرآن اتاری ہے نا، ایسے خاکے کھینچے ہیں ہم لوگوں کے، لیکن ہمارے لیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دین کا مطلب ہے کہ قرآن تھوڑا بہت پڑھ لیا جائے۔ اب رمضان آئیں گے، بہرحال پہلے تو کہا جاتا تھا رمضان عبادتوں کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ،
تقوی کا مہینہ ہے، لیکن اب نظر آتا ہے کہ رمضان جھگڑوں کا مہینہ، خرافاتوں کا مہینہ، وبالوں کا مہینہ، بوالوں کا مہینہ ہے، تماشوں کا مہینہ ہے، وقت گزاری کا مہینہ ہے، وقت بیکاری کا مہینہ ہے، طرح طرح کے فسادات کا مہینہ ہے، طرح طرح کے تماشوں کا مہینہ ہے۔ اب تو لگتا ہی نہیں کہ رمضان تقوی کا مہینہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، اگر ہم روزے نہ دیتے تو تم تقوی کے درجوں کو نہ پا پاتے، لیکن ہم نے کیا کہا کہ لعلکم تختصمون، شاید اگر روزے نہ ہوتے تو ہم کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ لڑ سکے، جھگڑ سکے، پیٹ پٹائی کر سکے، غیبتیں کر سکے۔ کیا ہوتا ہے مسجدوں میں؟ رمضان میں جو کچھ ہوتا ہے سب کو پتا ہے۔ اب تو ایسے حالات بن گئے، پہلے رمضان کی فجر سے فجر تک، میرے بچپن میں اور آپ کے تنبور میں بھی یہ ہوگا، ایسا نہیں کہ تنبور الگ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کا آخری حصہ، میں تو تنبور کو ہمیشہ ہندوستان کا آخری حصہ کہتا ہوں، اور جو آخری حصہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ وہی اصل محافظ اور پاسبان۔ آخر میں کون ہوتا ہے؟ بیچارہ باپ ہوتا ہے، وہی سب کو آگے بڑھاتا رہتا ہے کہ جو مصیبت آئے گی ہم سمیٹیں گے، تم چلو آگے۔ تو تنبور کی ذمہ داری زیادہ، اور ایک دوسرے ملک سے قریب ہے۔ میرے خیال سے اگر لکھنؤ جانا ہو اور پڑوس کے ملک جانا ہو تو پڑوس کے ملک جانا آسان ہے بنسبت لکھنؤ جانے۔ دیکھیں، ناراض نہ ہوئیے گا، آپ کے پاس بڑی مہنگی سواریاں ہیں، ہم ان کی برائی نہیں کر رہے، میں تو صرف مسافت کا موازنہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ میری کسی بات کو بہت زیادہ دل پہ نہ لیجئے گا، بہت زیادہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ایسا بولوں آپ نہ سمجھیں اور آپ دل پہ لے لیں۔ دل پہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں لی جاتی، بڑی بھاری بات لی جاتی۔ جو بات آپ سے بھی بھاری ہو اسے دل پہ لیجئے، اور اگر آپ سے ہلکی ہو تو کنارے لگا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک تو آپ کا نقشہ کھینچ کے لایا۔ قرآن کو ہمیشہ پڑھیے، تسلی کے لیے پڑھیے، بڑی خوشی کی بات۔ جامعہ امدادیہ فیض العلوم جس کی نگرانی کر رہے جناب حضرت مولانا مفتی ہلال احمد صاحب دامت برکاتہم، جس کو باقاعدہ چلا رہے ہیں حافظ رئیس احمد صاحب، اللہ ان دونوں کو غریق رحمت کرے۔ غریق رحمت کا ایک دوسرا ترجمہ ہے، وہ نہیں مراد لیجئے۔ غریق رحمت کا مطلب ہے کہ اللہ رحمتی وسعت کل شیء، 90 پارے میں اللہ نے لکھا ہے میری رحمت ہر چیز پر عام ہے، ہر چیز پر غالب ہے، تو اللہ ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج کے دور میں مختلف قسم کے مدارس کھولے جانے کی سخت ضرورت ہے، مختلف قسم کے مدارس، ایسے مدارس جو بالکلیہ منہج دیوبند، مسلک تو نہیں ہے دیوبند، منہج دیوبند پر کلی طور سے چلے۔ روز اول سے اس کی بنیاد یہ ہو کہ درس نظامی سے سمجھوتہ نہیں کرنا۔ ایسے علماء اس امت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایسے ادارے بھی چاہیے جن اداروں میں عصری تعلیم ایک معیار کے ساتھ، ایسے اداروں کی بھی ضرورت ہو جس میں دنیاوی ہنر اور فنون۔ میں تو آپ کھل کر کہہ رہا آپ سے کہ ابھی مسلمانوں نے مدارس کا کوئی حق ادا نہیں کیا، ابھی مسلمانوں نے رسمی اور چلتے ہوئے مدارس کو چند زکوٰۃ کے سکے دیے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب تک مسلمان دین کی تعلیم کو دل پر لے کر حلال کمائی سے، اصل مال سے نہیں چلانے کی فکر کرتے، تب تک ان کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونا۔ زکوٰۃ کے عنوان پر مدارس کے چلانا ہمارے بزرگوں کو یقیناً آج کہا جاتا ہے، ہم بہت سے علماء کو میں نے کہتے سنا کیا ضرورت تھی کہ زکوٰۃ کے نظام سے مدارس چلائے جاتے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، ہندوستان کو چھوڑ دو، قریب ملک پاکستان کو لے لو، قریب ملک بنگلہ دیش کو لے لو، جن مدارس کے اوپر سرکار کا ہاتھ ہے، حکومت کی سرپرستی ہے، وہاں اللہ رسول نہیں پڑھایا جاتا، وہاں حکومتیں پڑھائی جاتی ہیں۔
ہمارے اسلاف کو بہت ذہانت تھی، بڑی ذکاوت تھی، بڑی ہوش مندی تھی، بڑی عقل مندی تھی. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے وصولنا ہے، مسلمانوں سے لینا ہے، اور واپس مسلمانوں کو میل لے کر کے مال دینا. علماء لیتے ہیں میل اور دیتے ہیں مال. آپ سے بھی وہ سکے اگر آپ کھا جائیں تو جہنم کا ایندھن بنے، اور اگر آپ دے دیں تو آپ کو علماء اور حفاظ اور قراء اور مفتی ملے. آپ پوچھتے ہو مدارس میں کیا دیا؟ ذرا ایک گاؤں ایسا آباد کرو جہاں کسی عالم کا گزر نہ ہو، پھر اس کا حشر دے. اور آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہو، جن علاقوں میں مسلمان نہیں، جن محلوں میں مسلمان نہیں، وہ اپنی لاشوں کو جلاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ان کو؟ اپنے جیسے انسان کو جلا دینا بڑے جگر کی بات، بڑی ہمت کی بات. آپ کو بتاؤں، آقا نامدار سفر پہ ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں، چیٹیوں کا جو ہوتا ہے وہ بل ہوتا ہے، چیٹیاں رہتی ہیں، ادھر ادھر رہتی ہیں، مخلوق ہے اللہ کی، یہ سب مخلوق ہے اللہ کی. چیٹیاں ہیں، رہ رہی تھی. صحابہ کرام کا قیام ہوا. ایک صحابی نے کہا چیٹیاں زیادہ ہیں، انہوں نے آگ جلائی اور ساری چیٹیوں کا بل جلا دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ ظلم کس نے کیا؟ تصور کرو کہ ہمارے نبی صحابہ پر کتنی کڑی نگاہ رکھتے تھے. سچ یہ ہے کہ ہمارے علماء کو عوام پر کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، لیکن بیچارے علماء کیا رکھیں، عوام خود ہی کڑی نگاہ علماء پہ رکھے. پورا نظام ہی بدل کے رکھا ہوا. کرنا کیا ہے؟ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں تو 2-3-4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سچ بتاؤں میں آپ کو، اگر یہ بھی آپ کے بس کا ہوتا تو امام صاحب خود پیچھے کھڑے کرتے. چونکہ ہے نہیں نا بس کا. کھڑے ہو کے دیکھو ایک بار، اگر ٹانگیں نہ کانپے تو کھڑے ہو کے دیکھو. کھل کے کہتا ہوں تم سے، یہ اگر اوپر بیٹھے ہیں آپ نیچے بیٹھے ہو تو یہ قرآن کا اعلان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس دنیا کے معزز وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان میں ایک درجہ اوپر وہ اہل علم. میں بہت کھل کے آپ سے کہہ دوں، آپ لاکھ کوشش کر لو ان سے پیچھا چھڑانے کی، ان کو جھڑک دینے کی، ان سے دور ہو جانے کی، آخر میں مرنے کے بعد تو آؤ گے، اور نہیں آؤ گے تو لائے جاؤ گے، اور نہیں لائے جاؤ گے تو پوری زندگی کوسے جاؤ گے. بڑا بدنصیب تھا، جنازہ نصیب نہیں ہوا. تو جس کا ساتھ تمہاری پیدائش سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کا ساتھ تمہاری پیدائش سے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر، جو تمہارا نام رکھے. اگر علماء نہ ہو تو نام کیا رکھے جائے؟ ہم دے چھیڑنا نہیں چاہتے لیکن سب جانتے ہیں. اگر اماں نے اور ابا نے اور دادا نے اور بھیا نے مولوی صاحب سے نام نہیں پوچھا تو جو نام چلتا ہے پھر تو کچھ اور ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب نکاح کا نمبر آتا ہے، اگر مولوی صاحب خطبہ نہ پڑھیں اور خطبہ نہ ہو اور قبول نہ ہو اور ایجاب نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہی ناپاک. جب تم اس دنیا سے آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. سب سے زیادہ اس جنازے کی فکر اس محلے کے امام کو ہوتی ہے کہ کس وقت ہوگا. بھائی کو بھی نہیں ہوتی، ابا کو بھی نہیں ہوتی. غم میں نڈھال ہوتے ہیں وہ، ان کو کیا پتا. امام صاحب پوچھتے بھائی جنازہ کب ہوگا، کیونکہ امام صاحب کو اس وقت مسجد صاف کرنی ہے، لوٹے ووٹے رکھنے ہیں، پانی کا انتظام کرنا ہے، اور اگر نہ کر سکے لوٹے اور پانی کا انتظام تو استعفیٰ بھی تو ہونا. کیا قدر ہے علماء. بہت صاف لفظوں میں کہوں، سچ بتاؤ اپنے کتنے اہم ترین معاملات میں اپنے علماء سے مشورہ کرتے ہیں. علماء سے مشورہ، علماء سے کیا مشورہ کرنا؟ کوئی کہیں قرآن خوانی ہونی ہے جو علماء سے مشورہ کرنا.
کہیں کوئی میلاد ہونی تو علماء سے مشورہ کرنا ہے. ارے مذہب تم کیا جانو, ہم کو دکان کھولنی ہے, ہم کو مکان بنانا ہے, ہم کو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانی ہے, ہم کو کاروبار کرنا ہے, ہم کو پڑھنا پڑھانا ہے. تو اس میں مولوی صاحب سے کیا مشورہ؟ اللہ کی قسم, جو مشورہ علماء کے بغیر ہوتا ہے, آپ سنو مشورہ کتنا اہم ہے. صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے فرمایا دو باتیں کہی مشورے کے تعلق سے. یعنی مسلمان آپس میں بیٹھے, اگر حافظ رئیس صاحب نے اس جلسے کا مشورہ نہ کیا ہوتا تو آپ نہیں آتے, یہ بزم نہ سجتی, یہ علماء نہ آتے. حافظ رئیس صاحب نے ایک ارادہ کر لیا, ٹینٹ وینٹ لگا دیا, پرچے ورچے چھاپ دیے اور انتظار کر رہے بیٹھے ہوئے. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ نے مشورہ تو کوئی کیا نہیں. تو اللہ رب العزت نے, دیکھیں بات میں پہلے کہہ چکا, میری پہلی بات کو بنیاد بنا کے ساری بات سنیے گا. میری بات کی بنیاد ایک ہے, وہ یہ, میں بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں, اللہ نے ہم لوگوں کو جو صفات, عادات, کردار, اخلاق, خوبیاں دی ہیں اور جو عادتیں ہم نے رکھی ہیں, اگر یہ سمر گئی, اگر یہ بن گئی, تو انشاءاللہ دنیا کے سب سے معزز انسان ہم ہوں گے. اور اگر یہ نہ بن سکی, اگر یہ نہ سمر سکی, جو آج حافظ رئیس صاحب کے ساتھ ہمارے, آپ تھے کیا نام ہے, حافظ عبدالاحد, حافظ عبدالاحد صاحب, عبدالحق, ہمارے قاری عبدالحق صاحب ایک طرف ہے, ایک طرف حافظ عبدالحق صاحب ہے. حقین حقان کے بیچ میں ہم ہیں. تو یقیناً ہم بھی حق خود نہ ہو سکے تو ان دونوں کے واسطے سے تو ہو ہی جائیں گے. خیر, میں بات عرض کر رہا تھا, امید ہے میری بات سمجھے ہوں گے. اللہ نے خوبیاں دی ہیں ہمیں, اور خوبیاں دینے کے بعد ان خوبیوں کو نکھارنے کا وقت اور موقع بھی دیا, صلاحیتیں بھی دی ہیں. اور قرآن پاک کی آیت کو آپ سنیے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے, حافظ رئیس صاحب کا طریقہ تعلیم سمجھ میں نہ آئے, حافظ عبدالحق صاحب کا طریقہ تعلیم سمجھ میں نہ آئے, استقبال کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہ آئے, بالکل مطمئن رہیے, میں اس لیے ان کی چاپلوسی نہیں کر رہا کہ انہوں نے استقبال کیا. میں آپ سے پہلے بول چکا کہ مدارس کے بے شمار نہج ابھی نہیں پیدا کیے جا سکے. ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ایسے مدارس زیادہ سے زیادہ قائم کریں کہ کوئی مسلمان مدرسے کے رشتے سے الگ نہ رہ سکے. سارے مسلمانوں کے بس کا نہیں ہے دارالعلوم دیوبند مظاہر العلوم اور ندوۃ العلماء چلا جائے, سارے انسانوں کے بس کا نہیں, اور ہو بھی نہیں سکتا. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, نہیں ہو سکتا کہ سب دارالعلوم چلے جائیں, نہیں ہو سکتا. کس نے کہا؟ قرآن نے کہا, نہیں ہو سکتا. اور اگر ہو جائے سب دارالعلوم چلے جائیں گے تو پترکاریتا کون کرے گا؟ ہم تو سب مسجد میں سب نمازی پڑھائیں گے تو کتنے امام بناؤ گے؟ سب کہیں گے ہم خود ہی امام ہیں, ہم خود ہی پڑھائیں گے, تو پتہ چلا 30 لوگ 30 امام, پڑھے گا کون؟ اگر سب کے سب عالم بن جائیں گے, ڈاکٹر کون بنے گا؟ سب عالم بن جائیں گے, وکیل کون بنے گا؟ انصاف کون دلائے گا؟ بیمار جسموں کا علاج کون کرے گا؟ اگر سب عالم بن جائیں گے تو اچھے نقشوں سے خوبصورت محفوظ مکان کون بنائے گا؟ ذمہ داری ہے یہ ہماری. مسلم قوم کے ذمہ ہے تعلیم. تعلیم سے کیسے دور رہ سکتی ہے مسلم قوم؟ لیکن جس مسلم قوم کی بنیاد میں کچھ باتیں کہہ تو سکتا تھا, جان بوجھ کر کہنا نہیں چاہتا, ان باتوں کو آپ مذاق میں اڑا دو گے, لیکن اس قوم سے کیا امید کرے جس قوم کے بچوں کا معیار, اس کے جوانوں کا معیار کچے بادام پر ٹکا, اس قوم سے کوئی خیر کی امید کرے گا؟ سمجھے ہوگے میری بات. ایک الزام لگا سکتے ہیں کہ مولوی صاحب تمہیں کیسے معلوم؟ جیسے آپ کو معلوم ویسے ہی ہم کو معلوم. جو آپ کے ذرائع ہیں وہ میرے ذرائع, جو آپ کا طریقہ علم تعلیم ہے وہی طریقہ علم تعلیم میرا بھی ہے.
بس فرق یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب آیا تو سر سے پیر تک آپ ناچ گئے، میرے سامنے جب آیا تو میرا دماغ ناچ گیا، بس اتنا فرق ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اس قوم کا معیار کیا، اور ایسے اپاہی جو لولے اور لنگڑے گانے، میرے جملے کو سنیے گا، لولے لنگڑے اپاہج گانے جنہیں پنجابی سانگز کہا جاتا ہے۔ اب ہے بڑے قابل قوم ہے، کیا کہنے، انگریزی راک سٹار سب بڑے قابل لوگ ہیں، ان سے قل هو اللہ نہیں یاد ہوتی، ان سے آیت الکرسی نہیں یاد ہوتی، ان سے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں نہیں یاد ہوتی، ان سے سورہ یاسین نہیں یاد ہوتی، ان سے سورہ رحمان نہیں یاد ہوتی، اپاہی جو لولے اور لنگڑے گانے یاد رہتے ہیں۔ معیار ہے اس قوم کا، اور ایسا ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تنبور میں نہ ہو، باقی سب جگہ۔ چونکہ آپ برا مان جاؤ گے تو اس لیے میں نے اس کو الگ کر دیا۔ قوم کا معیار کیا، ہمارے بچوں کا حال کیا، سچ بتاؤ اس دور میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ کسی نہ کسی حال میں اس قوم کا رشتہ مدرسوں سے جڑ جائے، کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم ناظر قرآن تو پڑھو، آخری درجے کی بات، ورنہ قرآن تو تمہارے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، قرآن تمہاری زندگی کا ایک سرے ہے، قرآن تمہاری زندگی کا الٹرا ساؤنڈ ہے، قرآن سے پڑھ کر تمہیں تمہاری حقیقت کوئی نہیں بتا سکتا۔ قرآن کو ہٹا دو دنیا میں نور ختم، قرآن کو ہٹا دو دنیا کی روشنی ختم ہے، قرآن کو ہٹا دو دنیا سے نیکی ختم ہے، قرآن کو ہٹاؤ تو باپ باپ نہیں بنتا، ماں ماں نہیں بنتی، بھائی بھائی نہیں بنتا، یار دوست رشتہ دار نہیں بنتے، قرآن کو ہٹا دو تو زندگی میں بچا کیا؟ اسی لئے قرآن کے اپنے نام ہیں، علوم القرآن کتاب نام، اس طرح کی اور کئی کتابیں لکھی گئی، قرآن کے اپنے نام ہیں۔ قرآن کا نام قرآن ہے، قرآن کا نام تنزیل ہے، قرآن کا نام کتاب ہے، طرح طرح کے نام قرآن پاک، قرآن کا نام ذکر ہے، صاد والقرآن دے ذکر، قرآن تو اپنے نام بیان کرتا ہے۔ پھر قرآن کا تو ایک اپنا جو قرآن لفظ کہتے ہیں نا ہم، اچھا ایک بڑی عجیب بات، آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ کہیے کہ 100 روپے میری جیب میں ہیں اور نہ ہوں تو آپ جھوٹے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ اب اس پر آپ اس کے بعد والے جملے پہ بھی ہائے اللہ کہہ کے دکھائیے گا۔ آپ کہتے ہیں یہ قرآن ہے، قرآن کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سچ بتاؤ کتنی بار پڑھتے ہیں دن میں ہم؟ دعویٰ تو جھوٹا ہوا نا، تو سچ بتاؤ اگر یہ مدارس نہ ہو تو دعویٰ جھوٹا نہیں ہو جاتا۔ ایک مدرسے میں جتنی قرآن ایک دن میں پڑھ دی جاتی ہے، امید ہے کہ پوری بستی کے مسلمانوں کی طرف سے کافی ہوتی، وہ الگ بات ہے کہ جو نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں باتیں کرنے کا وقت اتنا نہیں ہے، کچھ اور بھی باتیں مجھے 2-3 کہنی ہیں، اور میں تو کہہ رہا تھا ناظر جلسہ جناب حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب ضیاء ندوی دعوت برکاتہ سے یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو دلاسا دیا ہے نا کہ میرے بعد نعتیہ کلام ہوگا تو شرط لگائیے نا، پوچھ کے دیکھیے کہ میرے بعد مجھ سے پہلے سننا چاہتے کہ بعد میں، تو انہوں نے زبردستی اٹھا کے بٹھا دیا کہ نہیں وہ بعد میں سننا چاہتے۔ میں نے کہا پوچھ کے تو دیکھو، ہاتھ اٹھا کے دیکھو، 90-95 لوگ کہیں گے پہلے نعت سنا تو بعد میں مولوی صاحب کو تم سن لیں۔ حالانکہ نعت بڑی لاجواب پڑھتے ہیں جناب امیر الحسن صاحب، اتنی کم عمر میں، اور حقیقت میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے اتنی کم عمر میں اتنا جگر، اتنا کلیجہ، اتنی بلند آواز، ہم لوگوں کے بس کا تو نہیں ہے، اور ہمارے بس کا تو ویسے بھی نہیں، اتنی کری اور پھٹی آواز سے تقریر ہی سن رہے ہیں، یہی بہت برداشت کر رہے ہیں۔ امیر الحسن صاحب کا کلام سنا آپ نے، آداب صاحب کا کلام سنا آپ نے، تو آپ کے علاقے کے ہیں، قاری ارشاد ساجد صاحب، اور یہ امیر الحسن صاحب ہوئے، قاری ارشاد ساجد صاحب ہوئے تو ہندوستان چھوڑ نیپال کے بھی سفر کرتے ہیں۔ دعا کرو کہ یہ نعمتیں اللہ نے تمہیں اپنے علاقوں میں دی، یہ تمہارے شہر کا نام روشن کرتے ہیں، ورنہ جن ناموں سے تمہارے شہر کا نام روشن ہے تمہارے سر جھکتے ہوں گے۔ اگر عزت ہے تو، عزت نہیں تو سر بلند کرتے ہوں گے۔ عزت ہے تو ان ناموں سے سر جھکتے، لیکن اگر عزت ہے تو ان ناموں سے تمہارے سر بلند ہوتے۔
تو اگر تم یہ کام کر لے گئے اور اگر تم نے یہ محنت کر لی اور اگر تم نے حافظ رئیس کا ساتھ دے دیا اور اگر تمہارے گھر کے بچے ناظر قرآن مکمل کر گئے اور اگر تمہارے گھروں میں قرآن کی تعلیم آ گئی، اگر تمہارے گھر میں قرآن کا رواج آ گیا، اگر تمہارے گھر میں قرآن پڑھی جانے لگی، تو قرآن کا مطلب وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو، اور قرآن تو اپنے آپ میں چیلنج ہے۔ قرآن عربی جاننے والا بھی عربی میں قرآن پڑھے، اردو جاننے والا بھی عربی میں قرآن پڑھے، فرنچ جاننے والا بھی عربی میں قرآن پڑھے، فارسی جاننے والا بھی عربی میں قرآن پڑھے، دنیا کی ساری زبانوں میں پڑھنے بولنے والے لوگ قرآن کو عربی میں ہی پڑھتے ہیں۔ دلیل ہے کہ قرآن قرآن، اس لیے قرآن جس کے تعلق صاحب حضرات جمع ہے، جس کے اسناد تقسیم ہونی، قرآن تو آپ کو آپ کی زندگیاں بتاتا ہے۔ اور جو جملے چلتے ہیں آج کے ماڈرن اور ترقی یافتہ اور آج کے ترقی کے دور میں قرآن کا کہاں مقام ہے؟ ارے عقل کے مارے اگر قرآن نہیں ہوتا تو تمہیں اس ترقی کے معیار تک لے کے کون جانتا؟ تم قرآن کو تو پڑھو، قرآن کو پڑھے بغیر ایک بات اچھی طرح سن لیجئے، اصل قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اصل قرآن اس لیے نہیں آئی کہ قرآن آسمان کا نظام بیان کرے، زمین کا نظام بیان کرے، آسمان اور زمین کا نظام بیان کرے۔ قرآن اس لیے آیا کہ اللہ کی حقانیت بیان کرے۔ اب اس کے بعد جزوی چیزیں ہیں، زمین ہے، جیسے قرآن پاک نے ایک اعلان کیا ہے، دنیا والے اس کے خلاف کر کے دکھائیں، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، ہم نے جو زمین بنائی ہے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، ہم نے زمین بچھا دی۔ سچ بتاؤ یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں اتنی سخت ہے کہ آپ 2 کنٹل کے بھی ہو جائیے تب بھی آپ زمین پہ آرام سے چل کے چلے جائیں گے، زمین کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، چاہے جتنے بھاری ہو جاؤ اور چاہے جہاز کے جہاز اتار دو، زمین نہیں پھٹنے والی، زمین نہیں ہلنے والی۔ اور آگے سنو قرآن نے کیا کہا اسی زمین کو، اسی زمین کو، زمین سخت اتنی کہ آپ کے کنٹلوں اور نہ جانے کتنے ٹنوں کے مکان اس زمین پہ کھڑے ہیں۔ ارے کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ اتنی مضبوط ہے یہ زمین اور اتنی نرم ہے یہ زمین کہ ایک سڑا ہوا دانا زمین کے اندر سے ایک درخت پھاڑ کے اوپر نکل آتا۔ اتنی نرم ہے یہ زمین، کس نے پیدا کی؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن غور کر کے کیوں نہیں پڑھتے؟ لیکن ہمارے قرآن غور کر کے پڑھنا تو چھوڑو۔ حافظ رئیس صاحب ابا کا انتقال ہوا تھا پرسوں، لڑکے بھیجے قرآن خوانی ہولی، خود نہیں پڑھنا۔ حافظ رئیس صاحب پڑھے، ہمارے حافظ عتیق صاحب بڑا شاندار کام کرتے، بیٹا کے رہے، تم کو جانتے ہوگے، میری بڑی نگاہ ہے ان کے اوپر، اللہ انہیں اچھا رکھے، بہت کام کے آدمی، ایسے آدمیوں کی قدر کرو گے ہمیشہ عزتیں پاؤ گے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مخلص کسی کو مل جائے۔ یہ نصیب کی بات ہے آپ کے علاقے کی کہ آپ کے علاقے میں افراد ہیں، ورنہ زمینیں بانجھ ہو چکی ہیں، زمینوں نے ایسے انسان پیدا کرنے بند کر دیے، اللہ کی رحمتیں رک گئی، آسمان سے اترنے والے کرم و فضل رک گئے، زمینوں نے ایسے اولادیں پیدا کرنی چھوڑ دی جو کسی انسان میں پیدا صفات ہو اور وہ انقلاب برپا کر دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انقلاب حضرت جبرائیل پیدا کریں گے؟ اگر کسی بے وقوف مسلمان کے ذہن و دماغ میں یہ خرافات ہے کہ انقلاب جبرائیل پیدا کریں گے تو اس دنیا کا سب سے بےہودہ اور جاہل انسان۔ انقلاب آپ پیدا کرو گے، انقلاب ہم پیدا کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ زمانے میں آپ اور ہم ہیں۔ اگر نہ پیدا کر سکے تو ہم اپاہج ہیں، ہماری غلطی ہے، ہم اپنی غلطی کی وجہ سے انقلاب پیدا نہیں کر پائے۔ قرآن ہے ہمارے پاس، اللہ ہے ہمارے ساتھ، رسول ہے ہمارے ساتھ، سیرت ہے ہمارے ساتھ، پھر کیوں ہم ذلیل ہیں دنیا میں؟ صرف ایک وجہ سے ذلیل، وہ صفات نہیں ہے ہمارے اندر جو انقلاب کی صفات ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑا جرم یہ ہے مسلمانوں کا، اتہاس پڑھایا جاتا ہے۔ ایک بچے سے میں معلوم کر رہا تھا ابھی، معلوم کیا کر رہا تھا، آنا جانا رہتا ہے، ایک بچے نے اپنے آپ چھیڑا،
کہ مولانا صاحب ہمارے کلاس میں ہسٹری، اتہاس، تاریخ پڑھائی جا رہی تھی تو بتایا گیا پتہ نہیں کون کون سے تاریخ پڑھائی جاتی ہے. ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی بھی کوئی فکر نہیں کرتے. کیا ہو بیٹا؟ اچھا پانی دے دو. نہیں میں عرض کر رہا تھا تو اس بچے نے مجھ سے کہا کہ مولانا میرے اسکول میں اتہاس اور ہسٹری اور تاریخ پڑھائی گئی. یہ پڑھایا گیا، نام لینا بھی الگ بات ہے ہندوستان کے تعلق سے کہ اس میں اتنی تعداد میں پرمانو بم ہیں. پڑوس ملک کا نام لے کے پڑھایا گیا کہ ان کے یہاں اتنے ہیں. پھر آگے یہ پڑھایا جا رہا ہے لیکن وہ چائنیز ہیں. کیا تاریخ ہے، کیا حماقت ہے، کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ پرمانو بم بھی چائنیز ہوتے ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ نیوکلیئر سسٹم. اور آپ کو بتاؤں نیوکلیئر سسٹم بھی قرآن کی دین ہے. آپ کو بتاتا ہوں میں، نیوکلیئر چیز جس سے پیدا ہوتی ہے وہ پتھر کا ایک مادہ ہے، اس سے نکال کے بنائی جاتی ہے یورینیم، جس سے نیوکلیئر پلانٹ بنتے ہیں. پھر اس سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں. بم ہی نہیں بنتا، آپ کی جو بجلی ہے نا وہ بھی نیوکلیئر پلانٹ سے بنتی. ایک پورا نظام ہے، یہ پورا سائیکلک سسٹم ہے یہ. اور سب پڑھایا جاتا ہے مدارس میں. ہمارے سب پڑھایا جاتا ہے. ہمارے مدارس میں پوری ڈاکٹری پڑھا دی جاتی ہے، پوری وکالت پڑھا دی جاتی ہے. سب فقہ پڑھ کے، ہدایہ پڑھ کے، یہ سب کے سب وقت کے وکیل ہیں. ارے دلیلیں ان کی سنو تو کوئی جواب نہیں ہے. لیکن دلیلیں وہ جھوٹ نہیں، دجل نہیں، بکے ضمیر نہیں، فریبی نہیں، سچائی کی بات کرو. انجینئرنگ پڑھ لو مدارس میں، کمپیوٹر سسٹم پڑھ لو مدارس میں، کوئی بات. میں ایک اشارہ کر رہا تھا. یورینیم تو قرآن پاک کی دین ہے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. چھوٹے چھوٹے پتھر جو ابابیل کے دو پیروں میں ایک پنجے میں تھے وہی اصل یورینیم تھے. جب پڑے ہیں نہ بازان پر، جب پڑے ہیں نہ ہاتھیوں پر تو جسم پھٹ گئے. تو پتھروں میں قوت نہیں تھی، ان قوت تو ہمارے رب میں ہے. اللہ نے ان پتھروں کو یورینیم بنا رکھا. بھائی زمین سے ہی تو نکالتے ہو. جو بتی بنانے کے لیے جو آپ یہ سولر پلانٹ لگاتے تو بیٹری لگاتے، بیٹری میں ایک دھات نکلتی، وہی دھات سے تو بیٹری بنتے ہیں نا. بیٹروں کی لائٹ وہ بھی تو پہاڑوں سے نکل کے آتی. یہ خدائی قدرت انسان نے پیدا کیا. انسان نے بگاڑا زیادہ ہے، بنایا کم. بنی چیزیں برباد کرنے میں جتنا ہاتھ انسان کا ہے اتنا کسی کا نہیں. شیر تو نہیں بگاڑتے، ہاتھی تو نہیں بگاڑتے، سانپ بچھو تو نہیں بگاڑتے. کون بگاڑ رہا ہے اسے؟ انسان بگاڑ رہا ہے، مجرم انسان ہے. تو میں بات عرض کر رہا تھا، بات آئی کہیں سے کہیں آ جاتی ہے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ بچے تمہاری تاریخ پڑھے اور اتفاق سے اس طرح کی تاریخ پڑھنے کے بعد کسی باہر ملک کو سفر کر گئے اور ان کو ترقی مل گئی، نوکری مل گئی، تو وہ یہ پڑھ کے جائیں گے کہ قریبی ملک کے پاس جو پرمانو بم ہے وہ چائنیز ہے. یہ تاریخ پڑھ کے دوسرے ملک میں نوکریوں کے قابل بنیں گے. دماغ بچا ہے کہ سب ختم ہو گیا. لیکن غلطی کس کی؟ ہم مسلمانوں کی کہ ہم اپنے اولادوں کو لے کے نہیں بیٹھتے. ہم آپ سے ایک سوال کریں اور اس کا تجربہ کر کے اکیلے میں حافظ رئیس صاحب سے، اکیلے میں مولانا محب صاحب سے، اکیلے میں علماء سے، اکیلے میں بیٹھ کے جواب دے لیجئے گا. اپنے بچے کو بٹھا دیے، اپنے ماتحتوں کو بٹھا دیے، اپنی بیوی کو بٹھا دیے، ہو سکے تو اپنے اماں ابا کو بٹھائیے اور ہو سکے تو خود بیٹھیے اور یہ سوال کریے توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، آخرت کسے کہتے ہیں. صرف 3 سوال کے صحیح جواب لے کے آکے بتا دیجئے. جو اسلامی ماحول بنایا ہے نا مسلمانوں نے، جو مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ کھیل کر رکھا، اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. یہ وہ بیکار لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل بنا دیا اور دنیا کی زندگی کے معاملے میں دھوکے میں تھے. کل کریں گے،
فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، یہ ہمارے دین کو بھولے تھے، آج ہم ان کو بھولے ہوئے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا۔ کیا ہوگا؟ نیتا جی نہ پہچانے تو دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ نیتا جی تمہارے نے لاٹھی کھائی تھی، نیتا جی تمہارے نے دھکے کھائے تھے، تو یہاں تو اللہ اگر نہ پہچانے، اچھا نیتا جی نہ پہچانے تو انتہا کیا ہے؟ موت۔ اور اگر اللہ نہ پہچانے تو انتہا کیا ہے؟ کبھی نہ ختم ہونے والی ذلت اور رسوائی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، ایسی جگہ ہوگی جہاں نہ موت آ سکے گی نہ زندگی رہ سکے گی۔ کبھی نہیں پڑھتے ہو قرآن پاک کو؟ پڑھا کرو قرآن پاک۔ اذا الشمس کفرت، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب سورج پھٹ جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اذا السماء انفطرت، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا آسمان پھٹ جائیں گے۔ اذا الکواکب انتثرت، یہ چمکدار ستارے اور سیارے یہ بکھر جائیں گے۔ اذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ یا ایھا الانسان، انسانوں سنو، ما غرک بربک الکریم، تمہارا رب غفور الرحیم ہے، تمہارا رب رزاق ہے، تمہارا رب معاف کرنے والا ہے۔ یہ دھوکے کی باتیں تمہیں گرفتار نہ کرے دھوکے میں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت کے دن ہم ترازو سامنے رکھ کے تمہارے اعمال تول دیں گے۔ دھوکے میں نہ رہنا۔ صاف کہہ دیا قرآن پاک نے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ سب قرآن کہہ چکا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، وہ وقت بھی یاد کرو، ہلکا سا زلزلہ آتا ہے، مضبوط عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، ہم زمین ہی جی جوڑ دیں گے۔ تصور کرو زلزلے کی انتہا کیا ہوگی۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، زمانے آ چکے، چاند کے ٹکڑے ہو چکے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اور قرآن کہتا ہے جب ہم قیامت کو لائیں گے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعہ عما ارضعت، وہ وقت بھی تم دیکھو گے دودھ پلانے والی ماں جو کسی حال میں اپنے بچے کو دودھ نہ ملے تو جسم کا خون پلا دیتی۔ قیامت کا وہ خطرناک منظر ہوگا کہ دودھ پلاتی ماں بھی اپنے بچے کو بھول جائے۔ اور اس قیامت اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آنے والی ایک بلا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا لا تقوم الساعة الا على شرار القلوب، قیامت بدترین دلوں پہ آئے گی، نیک دلوں پہ قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت سے پہلے اللہ ہمیں حفاظت کے ساتھ برزخ میں پہنچا دے اور اپنے اللہ کی قدرت پہ قربان جاؤ۔ میں نے کہا نا بچوں کو بٹھاؤ، توحید آخرت اور شرک پوچھو، میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے، ہم اپنے بچوں کو بتاتے نہیں قیامت کے تعلق سے کہ کیسا ہولناک منظر ہوگا، لیکن اللہ کی قدرت پہ قربان جاؤ۔ اور سچ کہتا ہوں آپ سے، میں نے آپ سے کہا نا توحید، سچ کہتا ہوں جس دن توحید کا نقش ہمارے دل پہ بیٹھ گیا، دنیا سے کی بڑی سے بڑی طاقت ہمیں کیڑے اور مکوڑوں سے بڑی نہیں لگی۔ یہ میری بات نہیں ہے، 20ویں پارے کا آخری صفحہ اٹھا کے دیکھو، قرآن صاف کہتا ہے، بہت صاف قرآن پاک نے کہا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں لگائی ہیں، ان کی امیدیں مکڑی کے جالوں کی طرح۔ سچ بتاؤ ہماری امیدیں کیسے ہیں؟ بغیر ناراض میں کہہ رہا ہوں، کسی کو ہرے جھنڈے سے ہیں، کسی کو نیلے جھنڈے سے ہیں، کسی کو پیلے جھنڈے سے ہیں، کسی کو سفید جھنڈے سے ہیں، کسی کو کالے جھنڈے سے ہیں۔ 70 بار استغفر اللہ، ہم تو اللہ کی جماعت ہیں، ہم تو اللہ کی فوج ہیں۔ اولئک حزب اللہ فإن جند اللہ اولئک حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کی جماعت ہے، فوج ہے، اور یہی جیتے گی دنیا میں انشاءاللہ۔ لیکن جماعت تو بنے اللہ کی۔ سچ بتاؤ ہم کس کی جماعت ہیں؟ فجر نہ پڑھنے والے کس کے ساتھی ہیں؟ ظہر نہ پڑھنے والے کس کے ساتھی ہیں؟ قرآن نہ پڑھنے والے کس کے ساتھی ہیں؟ نماز نہ پڑھنے والے کس کے ساتھی ہیں؟ کھانے کے وقت دعا نہ پڑھنے والے کس کے ساتھی ہیں؟ بتاؤ کس کے ساتھی ہیں یہ؟ اولیاء شیطان، برا
برا نہیں ماننا. قرآن نے ہمارا ایک سرے کیا ہے وہ میں بتا رہا. میں تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہا اور یہ نہیں کہہ رہا کہ تم برے ہو میں اچھا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. جس دن میں یہ کہوں کہ میں بڑا قابل ہوں, میں بڑا اچھا ہوں, تو میرے سامنے قرآن کی ایک آیت آتی ہے. جیسے کہ بے وقوف مسلمان کہتے ہیں ان کی نماز سے تو ہم ٹھیک ہی ہیں. کہتے ہیں نا, جس بے وقوف مسلمان کی زبان سے نکلا ہم ٹھیک ہیں. قرآن پاک نے صاف کہا اولئک اعلم هو الذی اعلم بمن اتقى. قرآن پاک ہے وہو اعلم, کیا ہے, هو اعلم بمن اتقى فلا تزکوا انفسکم. بڑے بزرگ نہ بانو, بزرگی نہ جھاڑو. هو اعلم بمن اتقى, انہیں معلوم ہے کہ پرہیزگار کون. سچ کہتا ہوں جب دل کرتا ہے کوئی گناہ کر دے, قرآن فوراً کہتا ہے گناہ کرنے سے پہلے ہماری طاقت کا خیال کر لیں. ایک صحابی ہے اپنے نوکر کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے گرتا بھی نہیں ہے, پیچھے سے رسول اللہ ان صحابی کا گریبان پیچھے سے کالر پکڑ لیتے. تصور کرو ہمارے نبی نے اپنے لوگوں کی کیسی تربیت کی ہے. جب تک یہ قوم اپنی تربیت علماء سے کرائے گی عزتیں پائے گی, لیکن یہ تربیت کیا کرائے گی؟ نماز من مرضی نہ ہو تو استعفا دلا دے. اتنی سمجھدار اور قابل قوم ہے, ہم سے کہنے لگے مولانا میں چندہ بہت چھان پھٹک کر دیتا ہوں. اتفاق سے ان کی جیب میں, اوپر ہی کی جیب میں ایک مہنگی ترین سگریٹ کی ڈبی بھی رکھی تھی. دل پہ نہیں لینا, میں کوئی بات نہیں, اپنے دل پہ کیوں لوگ, تم تھوڑی تھے, وہ جو تھا وہ تھا. تو میں نے کہا اللہ تمہیں مبارک کرے, تو یہ سگریٹ کی ڈبی بھی چھان پھٹک کے خریدی ہے. ارے کہ مگر سے یہ تو عادت ہے. میں نے کہا عادت نہیں ذلت. ایک دن میں 200 سے 300 روپے پھونک دینا, برباد کر دینا اور ایسی چیزوں میں لگانا جس سے نہ اللہ خوش ہے نہ رسول خوش نہ فرشتے تم سے قریب آتے ہیں. ایسی نوعیت میں فرشتے کہاں آ سکتے ہیں؟ ارے فرشتے تو تب نہیں آتے تھے. ایک صحابی نماز پڑھنے آئے, رسول نے کہا اللہ کے رسول, ایک صحابی دوسرے بولے اللہ کے رسول ان سے کہہ دو نہا ہو کے آیا. کہہ دیا. رسول نے ان کو بلایا, کہا بھئیہ اپنی بھی نماز خراب کرتے ہو دوسروں کی بھی. ہمارے ہاں تو نماز میں عادت ہے میلا کچلا لوور, کبھی پہل بھلا ہوگا. اب تو لوور کا دور چلا ہے, پہلے لنگی کا دور تھا, لنگی سے ترقی پہ لوور پہ آئے. میلا کچیلا بدبودار لوور. کبھی کبھی تو محسوس ہوتا ہے کہ کیا آگے کے جملے سے آپ واقف ہوں, میں نہیں بولوں گا ورنہ باتیں کچھ اور. کیا طریقہ ہے, کس کے ہار ہے؟ جس انسان کے ذہن میں آیا اٹان پٹان اوٹ پٹان کپڑے پہنے سبڑ تبڑ چل دیا مسجد. سنو قرآن روک دیتا ہے مسجد نہ جانا. مسجد جانے سے پہلے خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد جانے سے پہلے بال سنوار لینا, کنگھا کر لینا, کالر بند کر لینا, خوبصورت کپڑے پہن لینا, اچھی خوشبو لگا لینا, تب میرے گھر میں آنا. میرے گھر میں جانور علول جلول بن کے نہیں آنا. لیکن ہمارے ہاں تو کہاں جانا, مسجد سٹر پر جیسے بھی چلے آ رہے منہ اٹھائے. کہاں جا رہے؟ مسجد جا رہے, ایسے ہی جا رہے. نماز ہی تو پڑھنی ہے. جواب اس پر کیا, نماز بھی پڑھنی ہے, اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. نماز کہاں, نماز تو تم گھر پہ بھی پڑھ لیتے, نماز تم کمرے میں بھی پڑھ لیتے, نماز تو بغیر کپڑوں کے بھی جائز ہو سکتی ہے اگر نصیب نہ ہو. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایسا نہ کرے. نماز تو تم کہیں بھی پڑھ سکتے تھے, مسجد تم کیوں آئے ہو؟ تاکہ اللہ سے ملو. اللہ سے ملنے کس حال میں آئے ہو؟ ایسی شکلیں لے کے آتے ہو, ایسے حال میں آتے ہو کہ اللہ کو تم اچھے ہی نہیں لگتے. صرف اللہ کو کون اچھا لگتا تھا؟ قرآن کہتا ہے. جواب میں قرآن سے دے رہا, میں نے کئی در در بھٹک کے تم سے کوئی بات نہیں کی. میں نے کچھ اور کہا, اس لئے تم برا نہیں مان سکتے میری بات. میں نے کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مسجد میں کون ہونا چاہیے. صحابہ کرام اپنے زمانے میں جب استنجا کرتے تھے تو وہاں مکے میں پانی کم تھا, اس دور میں بھی کم تھا, آج بھی کم ہے, لیکن پانی کا نظام اتنا اچھا ہے کوئی حاجی کوئی عمرہ کرنے والا پانی کی شکایت نہیں کر سکتا. اللہ کی قدرت ہے بھائی.
تب بھی نہیں کر سکے جب وہاں اتنے پیسے نہیں تھے، اب بھی نہیں کر سکتا کوئی. لیکن قرآن پاک جو کہتا ہے، ہمارا نقشہ کھینچتا ہے. صحابہ کرام میں کچھ لوگ تھے جو مٹی کے پتھر کے ڈلوں سے استنجا کرتے تھے. مٹی بھی مشکل ہے، ریت تھی وہاں، لیکن کچھ پہاڑ ایسے تھے جو مٹی جیسے تھے، پتھر سی مٹی ہوتی تھی جس میں کھجور کے درخت ہوتے. جو بھی میں نے کہا وہ فی الارض قطع متجاورات، دنیا میں پوری زمین ہے، کسی جگہ پہ ناریل ہوتا ہے، کسی جگہ زعفران ہوتا ہے، کسی جگہ سیب ہوتا ہے. اگر تنبور کے لوگ زعفران اور سیب بونے لگے ہو جائے گا. یہی تو اللہ کی قدرت کی پہچان. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین ایک ہے، ٹکڑے الگ ہیں. یہ ہم نے بنایا. جب پہاڑ ہمیں دکھے تو قرآن نے ہم سے کہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ہم نے پہاڑ زمین میں اس لیے بٹھا دیے تاکہ زمین پانی پہ ڈول نہ جائے. کبھی قرآن سے پوچھتے ہوئے بات کہ تو یہ کہاں پوچھنے کا ٹائم ہو مجھے، تم پوچھو، تم جانو، تمہارا کام. اتنے کام پہلے ہی سے تم ایک اور کام بتا رہے. ہم کام نہیں بتا رہے، ہم توحید بتا رہے ہیں. توحید کے بغیر جنت جانے کا تصور نہیں. حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں جائے گا. شرط ہے مخلصا، سچے دل سے کہے. دل تب سچا ہوگا جب اس کا علم سچا ہوگا. تمہیں مائک سے تب تک محبت نہیں جب تک یہ جان نہ جاؤ اس کے بولنے سے آواز وہاں تک چلی جائے. گاندھی جی کا ایک فوٹو لے کے جیب میں ایک کنٹل کے بنڈل بنا لو، گاندھی جی کے جیب میں ٹہلو، کوئی فائدہ نہیں. ایسے گاندھی جی کی فوٹو لے لو جس پر حکومت کی مہر ہو تو ایک ٹکڑا بھی کافی ہے تمہارے لیے. بس یہی مثال. یہ جو دنیا کا نظام ہے نا، یہ اللہ نے تمہیں بتایا ہے. جس طرح تم اپنے ملک میں گاندھی جی کی تصویر کو حکومت کی لگی مہر کے ساتھ ہی چلا سکتے ہو، اسی طرح تمہارے سارے اعمال ہم قبول تبھی کریں گے جب وہ رسول کی مہر لگی ہوئی. بالکل سیدھی سی بات. اللہ نے دین دنیا الگ چھوڑی کیا. آج کے قابل لوگوں نے بڑے قابل. وقت آپ کا بہت زیادہ لے گیا ہمیں، لیکن معذرت باتیں ہیں تو نکل آتی ہیں تو چل دیتی. بس میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف آؤں. یہ حقیقت ہے کہ ایک زمانہ ہو گیا ہے جلسے ہوتے ہوئے، اور اللہ کی قسم جلسے میں جانے سے بے انتہا خوشی معلوم کیوں ہوتی ہے. یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے دلوں میں ایمان ہے. ایمان نہ ہو تو جلسے ختم ہو چکے تھے. ارے کتنا اچھا موقع ہے، 2-3 جی بی ادھر ختم ہونے کا وقت ہے، ادھر ملنے کا وقت آ چکا ہے. بالکل متصل ہے، ادھر جتنا بچا ہو نپٹاؤ اور ادھر پھر لے لو. اور اگر کم پڑے تو فوراً اضافی ریچارج، ایکسٹرا ریچارج جو اسی میں ایڈ ہو جائے گا 20 سے 25 روپے کے بیچ میں آئے، وہ بھی ملے گا. اچھا آپ کہو گے مولوی صاحب ارے مجھے ہم تمہاری طرح انسان ہیں بھائی، آسمان سے تھوڑی آئے، زمین سے ہی ہم بھی پیدا ہو گیا. تو تم کچھ اور سمجھتے تو سمجھتے رہو. اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ کسی مولوی کی زبان سے جب یہ باتیں سنتے ہو، سب بات تو ٹھیک تھی، مولوی صاحب کو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے. وہ اپنا قرآن سناتے ترجمہ کر دیتے، اور یہ باتیں تھوڑی. اچھا کوئی تم سے یہ باتیں نہ کہے کیونکہ دل پہ لگتی ہیں تو تم سے نہ کہے. سچ بتاؤ یہ نہیں کہیں جائیں گے تو جانو گے کیسے. قرآن بھی تو تم سے کچھ کہہ رہا ہے نا. قرآن نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں. قرآن کہاں کہے گا؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن تو بالکل کھل کے ساری باتیں کہہ دیتا ہے. قرآن نے تو کچھ چھوڑا نہیں ہے، بالکل سیدھا صاف ستھرا نظام ہے. ایک صحابی ہے، پیچھے سے ہاتھ اٹھا ہے اپنے نوکر کو مارنے کے لیے. پیچھے سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھے سے گریبان پکڑا ہے، کالر پکڑا ہے. اور معلوم کیا کہا رسول اللہ نے؟ لَاللَّهُ أَقْدَرَ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْعَبْدِ، اے فلانے اپنے نوکر کو مارنے سے پہلے یہ جان لینا کہ اللہ کو تم پر اس سے زیادہ طاقت. اگر کہیں جرم سزا دینے میں زیادتی کر گئے تو مار بھی کھاؤ گے، اور اگر سزا دی اور پوری نہ دے پائے تو جو اجر ملنا تھا وہ بھی نہیں ملا اور سزا بھی نہیں دے پائے. اسی لیے قرآن کہتا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، جو معاف کر دے اپنے بھائی کو، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ.
قرآن کہتا ہے بھائی. اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو، نازل قرآن کا آپ نے نظام بنایا، اچھی بات، لیکن یہ صرف ایک درجہ، بہت سے مدارس کے نظام باقی ہیں، آپ کو کرنے پڑیں گے، پیسہ لگانا پڑے گا. اور سنو ایک بات کہہ دوں میں، میری یہ بات سن لینا، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح جیب میں رکھا پیسہ بھی دین پہ خرچ کرنا فرض، اور جس طرح نماز زندگی میں پڑھنا فرض ہے اسی طرح اپنا پیسہ اپنی زندگی میں دین پہ لگانا فرض. دلیل دے دوں میں قرآن پاک کی، سنو قرآن کہتا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، پیسہ خرچ کر لینا قبل اس کے کہ تم کو موت آ جائے. علماء نے لکھا ہے جس طرح نماز زندگی میں فرض ہے اسی طرح پیسہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فرض. کرو گے نا انشاءاللہ. صرف حافظ رئیس صاحب کا مدرسہ نہیں، جتنے بھی دنیا بھر میں مدارس ہیں. ایک اور بے وقوفی چلی ہے، لوگ کہتے ہیں پہلے ہم اپنے علاقے کو دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے. انتہائی بےہودہ بات. سچ بتاؤ اگر دارالعلوم دیوبند والے بھی کہہ گئے ہم تمبور میں لڑکا فارغ بعد میں بھیجیں گے پہلے اپنا علاقہ بھیجیں گے، تو تم کو امام کہاں ملے گے؟ یہ کون سی بات؟ مسلمان وہ ہے جس کے ذریعے خیر پھیلتا ہے. عام ہم جو کھا رہے ہیں نہ جانے کون لگا گئے تھے، ہم نے نہیں لگایا تو آنے والوں کو نہیں ملیں گے. وہ مدارس جو ہمارے بزرگ قائم کر گئے ان کے علماء ہمیں مل رہے ہیں، ہم نے قائم نہ کیا آنے والوں کو نہیں ملیں گے. سیدھی سی بات. اب اپنی بات کو ختم کی طرف لے کے آؤں. کچھ برائیاں جو ہم میں ہیں انہیں دور کر. رمضان کا مبارک مہینہ، تقوی اخلاص کا مہینہ، لیکن مسجدوں میں پنکھے کا جھگڑا، کولر کا جھگڑا، اے سی کا جھگڑا، ٹھنڈے پانی کا جھگڑا. تراویح میں امام صاحب نے اگر تھوڑی سی لمبی رکعت کر دی ایک صف کے بعد باقی کی ساری صفوں کا جھگڑا. تراویح ہو رہی ہے، میری بات سننا، قرآن کیا کہتا ہے. اس دشمنان اسلام سنو، جو لوگ تراویح ہو رہی ہے اور اتنی تیز آواز میں بات کریں کہ تراویح پڑھنے اور پڑھانے والے کو دشواری ہو، ان کا گناہ کتنا بڑا ہے. سنو قرآن پاک نے کیا کہا. جب وہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، جب قرآن پڑھی جاتی تھی تو اللہ کے دشمن یہ کہتے تھے پہلی بات قرآن نہ سنو، دوسرے اتنا شور کرو کہ نہ سن پائے نہ سنا پائے. اللہ کے ملعون بندے ہیں. قرآن کا حق ہے پڑھی جائے تو سنی جائے. دوسری بات بتا دوں، موبائل سے قرآن پاک کا سننا، اگر آپ کی یہ نیت ہے اور یکسوئی سے موبائل رکھ دو اور وہ پڑھے اور آپ اسی طرح من و عن پڑھنے کی کوشش کرو، بس اتنی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹھیک ہے. باقی کچھ بے وقوفوں کو پتہ نہیں کن بے وقوف لوگوں نے بتا دیا سورہ بقرہ پڑھنے والے مولوی صاحب اگر نخرے دکھائیں تو سورہ بقرہ موبائل سے لگا دینا، پھر تم ہگو موتو ٹہلو کھاؤ گھومو استنجا کرو پان پڑیا کھاؤ اور جو دل کرے کرو، اور پھر تم اپنے کام سے بھی چلے جاؤ اور بیوی سے کہہ دینا جب ختم ہو جائے تو بند کرے. جو لوگ یہ بے وقوفی کرتے ہیں انہیں میں پہلی بات بتا دوں، موبائل سے قرآن پاک کا سننا اور سنانا نہ عبادت تھا نہ عبادت ہے نہ عبادت ہوگی. دلیل دے دوں، دلیل بھی تو ضرور ہے. تو مرزا بھائی سے کیا اڑا دیا قرآن نہیں کیا بتا دو. اگر آپ قرآن پاک پورا موبائل سے سنیں تو پورا قرآن اگر حافظ رئیس صاحب سے سنیں تو 14 جگہ آپ کو حافظ رئیس کو روک کر سجدہ کرنا پڑے گا. اگر آپ جانتے نہیں جانتے تو حافظ رئیس پڑھتے رہے آپ ہی ٹہلتے کیا ہوتا ہے. سچ کہتا ہوں ایک بات کہوں، ان مکاتب علماء کی قدر کر لینا. میری بات سنو، اللہ کی قسم اگر تمہارے پاس ہمیں قرآن دے دے 10واں پارے کی 3 ورق 11ویں پارے میں، 11ویں پارے کے 4 ورق 16ویں پارے میں لگا کے دے دے تو جان پاؤ گے. اس لیے ان کی ضرورت ہے کہ نہیں. 1400 سال سے ایک نکتہ نہیں بدلا. ارے یہ پیسے لے کے بدل سکتے تھے. جن کو تم کہتے ہو مولوی کیا پیسے کے پجاری، یہ سب تمہاری بدتمیزیاں ہیں بھائی. مولوی پیسے کے پجاری ہوتا تو دین ختم ہو چکا ہوتا.
تمہاری نمازیں پڑھاتے ہیں. وہ لوگ بھی جو آتے ہی سارا غصہ. ایک صاحب مجھے بتانے لگے, ایک جگہ میں گیا ہوا تھا, تو ایک صاحب سے دیکھا بہت ناراض ہو رہے تھے امام پر. خیر بات ختم ہو گئی. پھر میں نے بعد میں سے ملاقات کی کہ بھائی کیا بات تھی. کہنے لگے بات کوئی نہیں مولانا, دباؤ بنائے رکھتے ہیں امام پر. میں نے کہا بڑے بےہودے آدمی, یہ دباؤ اپنے بچوں پہ بناؤ, بیوی پہ بناؤ, گھر پہ بنا کے دیکھو. امام پر دباؤ, امام پہ کس چیز کا دباؤ بناؤ گے؟ اور اگر تم دباؤ بناتے رہے. امام نے کہا میں تمام نمازیوں کی نیت کرتا ہوں سوائے فلانے کے. اللہ اکبر, بناؤ دباؤ. اچھا تم کو ایک حدیث بہت یاد ہے, حدیثیں اپنے مطلب کی یاد رکھتے ہو. کہا کہ مولوی صاحب جس امام سے مقتدی ناراض ہو, اگر وہ امامت کرے تو اللہ کی لعنت ہے. تو ناراض کہیں یہ تو وجہ پوچھو. وجہ تو تم بتاتے کو تیار نہیں ہو. ناراض اس لیے ہے کہ تم جب مسجد آ رہے تھے تو انہوں نے تمہیں سلام نہیں کیا. یہ ناراضگی, یہ تو گدھا پن ہے. آج تم رہے تھے, آنے والے کو سلام کرنا ہے اسلام میں. نہیں جانتے یہ بات, جھگڑے طرح کی بات. خیر چھوڑو, باتیں دراز ہو جائیں گی. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, دعا کو ایسے جھگڑے کا مہینہ بننے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم پوری کوشش کریں گے, ہر مسجد کی نگرانی کریں گے, مسجد میں بچوں کے صفحے الگ بنائیں گے. میں اپنی بات کہتا ہوں, بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری بہنوں کو مسجدوں سے دور کیا گیا. اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو باتیں لکھی وہ صحیح ہیں. کاش ایسا دور آ جائے کہ مسجدوں میں ہماری بہنیں بھی سہولت سے نمازیں پڑھنے لائق بن جائیں. لیکن مسجدیں ہوں, ہم کیا کرتے معلوم ہے, کہیں کہیں کمرہ کھڑا کر دیا, مسجد بنا دیا. اسے مسجد نہیں کہتے. مسجد کا مطلب ہے کہ وہاں سکون سے بیٹھنے کی کوئی الگ جگہ بھی ہو, پڑھنے کی بھی الگ جگہ ہو, چائے کھانے ناشتے کی بھی الگ جگہ ہو. کسی کو آپ اسلام سمجھانے لائے تو اس کو الگ لے جا کے اسلام سمجھا, اس کی بھی الگ جگہ ہو. عبادت کرنے کی الگ جگہ ہو, ذکر و تلاوت کی الگ جگہ ہو, آرام کرنے کی الگ جگہ ہو. اسی لیے ہندوستان کو چھوڑ کر پوری دنیا میں جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں وہ 8-10 بیگھوں میں بنا دی جاتی ہیں. عبادت کی جگہ الگ ہے, لائبریری الگ ہے, گیسٹ روم الگ ہے, مہمان خانے الگ ہے, کھانے پینے کی جگہ الگ ہے, ذکر و تلاوت کی جگہ الگ ہے, علاج و معالجے کی جگہ الگ ہے. وہ پورا حصہ مسجد. ہمارے کیا ہوتا ہے, ایک کمرہ بنا دیا وہی مسجد. ہم ابھی مسجد کا ترجمہ بھی نہیں سمجھتے. ورنہ تم بتاؤ رسول کے زمانے میں قیدی آتے تھے کہاں رہتے تھے؟ مسجد. دین سیکھنے آتے تھے کہاں رہتے؟ مسجد. غربا آتے تھے کہاں رہتے تھے؟ مسجد میں. کھانا کسی کی ضرورت ہوتی تھی کہاں کہنے آتا تھا؟ مسجد میں. جھگڑا ہوتا تھا کہاں ہوتا تھا؟ مسجد میں. کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہاں ہوتا تھا؟ مسجد میں. مسجد ہی جو اصل مرکز ہے ہمارا. بس میرے بھائی طے کر لو, اور کچھ برائیاں ہیں طے کرو, انہیں دور کرنا ہے. ان میں ایک برائی, ابھی 15 شعبان گزرا نا, بس میں یہی آخری بات ذکر کر رہا ہوں. آپ حضرات کی ہمت کی داد دینی ہوگی. بڑے صبر سے سنا ہے, یہ آپ کے پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے, قابل ہونے کی دلیل ہے. ورنہ لوگ اتنی جلدی, ایک جگہ ہے مجھے معلوم ہوا, میں تو حاضر نہیں تھا, مجھے 3-4 دن پہلے ایک صاحب نے بتایا, ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا, مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, تو ایک بڑے میاں اٹھے, 60-70 سال کے ہوں گے, کہنے لگے مولوی صاحب تم کو جتنا کہنا ہو کہہ لو, یہ سدھرنے والے کوئی نہیں. بیچارے دور سے ہی بول دیے. خیر وہ گاؤں کا معاملہ تھا, ان پڑھ تھے بیچارے. تو میں عرض کر رہا تھا 15 شعبان گزری نا, ابھی گزری نا, قبرستان بچا, اگر بتی بچی تو میں پورے تنبور میں کہیں, موم بتی, لائٹیں, پٹاخہ, اس میں سے کوئی چیز دین ہو وہ بتاؤ, کوئی ایک چیز دین ہو بتاؤ. رسول کتنے سال نبی بنے؟ 23 سال. قبرستان کتنی بار گئے؟ ہم کتنی بار گئے؟ چھوٹا نہیں. موم بتی, اگربتی, اب تو قبرستان سجائے جاتے ہیں. ارے کیا حماقت ہے یار, کتنے ذلیل ہو گئے یہ مسلمان. قبرستان سجائے جانے کی جگہ کس نے کہا تم سے؟ اگر قبرستان میں یہ قمقمے لگا دو گے تو حدیث کا مطلب ختم ہو جائے گا. رسول نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو, آخرت کی یاد آتی. تم تو وہاں محل بنا رہے. اچھا ایک بات بتاؤ, تمہیں قبرستان میں خوشبو لگانے کا اتنا شوق ہے تو قبر کے اندر لگاؤ نا, جو ہے اس کو تو کم سے کم خوشبو. قبر کے اوپر کیا خوشبو ہے؟ اب اگلی بار ایک کام کرنا, قبر کھود کے اندر لگاؤ گے.
دور سے مولوی صاحب کو دے دیں کہ تم لگا دینا یار۔ اچھا قبرستان تو گئے ہوگے تو ایک دعا آتی ہے السلام علیکم یا اہل القبور پڑھی تھی؟ کہتے ہیں مولوی صاحب کیسے پڑھنے؟ ہم کہے السلام علیکم یا اہل القبور، ادھر سے کسی نے جواب دے دیا تو ہم تو وہیں چلے گئے، تو ہم نے کہا ہی نہیں۔ خیر وہ باتیں چھوڑو، ابھی ہم جو جگہ ہیں اس کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں شب قدر ہے، کچھ کہتے ہیں شب برات ہے، سب بکواس، صرف بکواس اور جہالت اور گمراہی، اور ایسا کہنے والے اگر پہلے سے نہیں جانتے تھے تو اللہ انہیں معاف کرے، اور اب جان جائیں پھر بولے تو اس کا مطلب انانیت اور ضد ہے، اور اسلام نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ شب قدر صرف رمضان کے آخری 10 دنوں میں کوئی ایک رات ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، میری باتیں نہیں ہیں۔ تو شب قدر تو نہیں ہو سکتی، یا 21 23 25 27 29 ہے، یا 22 24 26 28 ہے۔ اگر 30 ہے تو لیلۃ الجزا ہے، یا 29 ہے نہیں ہوئی تو لیلۃ الجزا ہے۔ لیلۃ الجزا الگ ہے، لیلۃ القدر الگ ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخر کے 10 راتوں کے سوا ہو نہیں سکتے۔ اس لیے جو اس 15 شعبان کی رات کو لیلۃ القدر کہتے تھے، اگر وہ اب تک کہتے تھے انہیں نہیں معلوم تھا تو وہ طے کرے کہ اب ہم اسے لیلۃ القدر نہیں کہتے، اور اگر اس کو کوئی شب برات کہتا ہے تو یہ بھی 100% غلط ہے، 100%۔ مان لیجیے کہ کوئی کسی کے 10 روپے چوری کیے بیٹھا ہے، کوئی کسی کو تھپڑ مارے بیٹھا ہے، کوئی کسی کو گالی دیے بیٹھا ہے، اور آج کی پوری رات مسجد میں گزار دے تو کیا اللہ اس کو معاف کر دے گی؟ تو کیسے شب برات ہوئی؟ شب برات وہ ہے، ہر وہ رات شب برات ہے، ہر اس آدمی کی جو اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس کے اوپر کسی کا حق نہیں تھا، وہ شب برات۔ سیدھی سی بات، تو شب قدر نہیں ہے شب برات۔ اب ہے کیا؟ اب آپ کہو گے مولوی صاحب ہے کیا؟ ہم بتا دیتے یہ لیلۃ العبادہ ہو سکتی ہے، شب عبادت ہو سکتی ہے۔ طے کرو آج کے بعد اسے شب عبادت تو کہیں گے، لیلۃ العبادہ تو کہیں گے۔ جو اسلام کے مٹانے والے دشمنوں نے ہمیں سمجھایا لیلۃ القدر ہے، انشاءاللہ ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، ہے نا انشاءاللہ۔ بس اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھ دے۔ آخری بات عرض کر رہا تھا، میں نے صاف طور سے کہہ دیا کہ اس طرح کی باتیں قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھو، ڈرانا۔ جیسے کہتے ہیں 5 سال کیا ہوا، کیا بیوقوفی والی باتیں ہیں، تم اپنے رب کو نہیں جانتے۔ قوم عاد کی جب بالکل سربلندی ہو گئی، اور جب قوم سمود نے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کی لائی اٹھنی کو قوم سمود کے لوگوں نے پیر کاٹ دیے، جب اللہ کے رسول کو مکہ کے لوگوں نے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، تب اللہ نے انہیں فتح عطا کی کہ نہیں کی؟ تم اپنے رب کی قوت کو نہیں جانتے۔ اللہ کی قسم کب تم پر پیار آ جائے اور کب نظام پلٹ جائے تمہیں نہیں معلوم۔ اس لیے سب کو منانے سے بہتر ہے ایک رب کو منانے کی عبادت کرو۔ اور یہ 5 سال نہ 50 سال تم بالکل دھوکے میں ہو۔ فرعون کا حشر تم جانتے ہو، قارون کا تم جانتے ہو، نمرود کا تم جانتے ہو، تمہیں احساس نہیں ہے تمہارا رب کتنا کریم ہے۔ آدم کی دعا قبول کی تو ابلیس کی بھی دعا قبول کی۔ آدم نے کہا اللہ میاں غلطی ہو گئی معاف کر دو، اللہ نے کہا جاؤ معاف کیا۔ شیطان نے کہا اچھا ان کی غلطی معاف ہے ہماری، تو اللہ نے کہا تم مانگو، اس نے کہا ایک ہماری بھی دعا ہے پوری کریے، کہا مانگو، کہا مجھے قیامت تک چھوٹ دے دو۔ اللہ نے کہا جاؤ چھوٹ ہے۔ تو تصور کرو جو رب ابلیس کی دعا قبول کر لے ہماری تمہاری کیسے نہیں کرے گا؟ ارے کیوں دھوکے میں ہو تم؟ نہ 5 سال نہ 5 سیکنڈ اپنے رب پر یقین کرو۔ ہو سکتا ہے جسے تم بھلا سمجھتے تھے تمہارے لیے برا ہو سکتا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو تمہارے لیے نہ جانے کتنی بھلائی آئی۔ تمہیں نہیں معلوم اللہ کو سمجھ، کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ کی قسم آن کی آن میں زمین کو آسمان بنا دینا، اور آن کی آن میں قرآن ہے بھائی۔ لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ تم ہم سے پوچھو جو پانی تم پیتے ہو اگر اس کو بھی ہم سمندر کی طرح کھارا کر دیں تو کس کا سوال ہے؟ یہ اللہ کا سوال ہے۔ تو جب پانی پیو اسی لیے کہا گیا بسم اللہ پڑھ کے پیو، اور جب بڑھیا پانی حلق کے نیچے اتر جائے تو الحمدللہ اس لیے کہو کہ میرے رب نے اس پانی کو کھارا نہیں بنایا، ورنہ حلق کے نیچے کیسے جاتا؟
تمہارا رب تم سے کہتا ہے ساری باتیں، کیوں ڈرتے ہو تم؟ اللہ کی قسم ڈرو صرف رب سے، جو رب سے ڈرا سب سے ڈرے، جو رب سے نہیں ڈرا وہ سب سے ڈرے۔ تو بس میرے بھائی طے کرو انشاءاللہ اس کے بعد کے جو نظام ہے وہ آگے چلائیں گے، لیکن ہماری بات سے اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوئی ہو تو یہ بات میری ہے، حافظ رئیس صاحب کی نہیں، میری ہے۔ مجھ سے کہیے گا کہ مولوی صاحب غلط تم کہہ گئے، حافظ رئیس صاحب نے تو بیچاروں نے ہم پر اعتبار کیا، اور جو انہوں نے بچوں کو ٹریننگ دی ہے، یہ تعلیم کے ساتھ ایک حصہ، علم کے دو حصے تعلیم اور تہذیب۔ تعلیم ہے کتابیں پڑھا دینا، تہذیب ہے ان کتابوں کو بدن میں اتار دینا۔ اس لیے تعلیم الگ ہے، تہذیب الگ ہے، اسی لیے تمہارے بچے ڈاکٹر بن گئے۔ تعلیم تو آ گئی، تہذیب نہیں آئی تو لاشوں سے بھی پیسہ کمائیں گے، اور اگر تہذیب آ گئی تو کہیں گے ابا چچا ابا کو لے جاؤ، ہے کچھ نہیں اس میں پیسوں کی بربادی۔ تعلیم آ گئی، تعلیم تو دنیا کو مل گئی، تہذیب ختم ہو گئی۔ اور نبی اس لیے آتا تھا کہ ایک آدمی میں صفات جو ہم کو نکال کے لائے۔ عمر میں کون جانتا تھا کون کون خوبی؟ اونٹ چرائے نہ چرے، اسلام کہتا تھا کہ عمر آئیں گے تو حق اور باطل الگ ہو جائے، کون جانتا تھا؟ ابا کہتے تھے عمر کیسے زندگی گزارو گے، اسلام کہتا تھا کہ عمر سے تو اسلام ترقی کرے گا۔ ابو بکر کو کون جانے صدیق ہے، اسلام آیا ابو بکر کو صدیق بنا کے رکھا۔ ہمارے اور آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، اسلام کے ہاتھوں میں اپنی زندگی دے دو، اللہ کی قسم اسلام تمہاری صفات پیدا کرے گا، کرو گے نا انشاءاللہ۔